اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تابوک کے سفر میں قوم سمود کی بستی پر غزت۔ غزوہ تابوک مشہور غزوہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ ہے۔ غزوے کے معنی جنگ آتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ روم کا بادشاہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے اور بہت بڑا لشکر لے کر شام کے راستے سے مدینے کو آ رہا ہے۔ اس خبر کو 5 رجب سن 9 ہجری 5 شعبان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے مدینہ طیبہ سے رواں، چونکہ زمانہ سخت گرمی کا تھا اور مقابلہ بھی سخت تھا، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اعلان فرما دیا کہ روم کے بادشاہ سے مقابلے کے لیے چلنا ہے، تیاری کر لی جائے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے لیے چندہ فرمانا شروع کیا۔ یہی لڑائی ہے جس میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ گھر کا سارا سامان لے آئے، اور جب ان سے پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا تو فرمایا ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے پورے سامان میں سے آدھا لے آئے، اور حضرت عثمان غنی نے 1/3 لشکر کا پورا سامان مہیا فرمایا، اور اسی طرح ہر شخص اپنی حیثیت سے زیادہ ہی لایا۔ اس کے باوجود کیونکہ عام طور سے تنگی تھی، اس لیے 10 آدمی ایک اونٹ پر تھے اور باری باری اس پر سوار ہوتے تھے، اس لیے اس لڑائی کا نام جیش الاسرت یعنی تنگی کا لشکر بھی تھا۔ یہ لڑائی نہایت ہی سخت تھی اور سفر بھی دور کا تھا، اور موسم بھی اتنا سخت کہ گرمی کی انتہا نہیں تھی، اور اسی کے ساتھ ہی مدینہ طیب میں کھجور کے پکنے کا بھی زمانہ زور پر تھا کہ سارا باغ بالکل پکا ہوا، اور کھجور پر ہی مدینہ طیبہ والوں کی زندگی کا زیادہ دار و مدار تھا کہ سال بھر کی روزی کے جمع کرنے کا گویا یہی زمانہ تھا۔ ان حالات میں یہ وقت مسلمانوں کے لیے نہایت سخت امتحان کا تھا۔ ادھر اللہ کا خوف، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جس کی وجہ سے بغیر جائے نہ بنتی، اور دوسری جانب یہ ساری دقتیں کہ ہر وقت مستقل روک، بالخصوص سال بھر کی محنت اور پکے پکائے درختوں کو بے یار و مددگار چھوڑ کر جانا جتنا مشکل تھا یہ ظاہر ہے، مگر اس سب کے باوجود اللہ کا خوف ان حضرات پر غالب تھا، اس لیے کہ بجز منافقین اور معذورین جس میں عورتیں اور بچوں بھی داخل تھے، اور وہ لوگ بھی جو بے ضرورت مدینہ طیبہ میں اچھی قسم کی سواری نہ مل سکنے کی وجہ سے روتے ہوئے رہ گئے تھے، اور سبھی حضرات ساتھ ساتھ روانہ ہوئے۔ البتہ 3 حضرات بلا عرض کے شریک نہیں تھے، جن کا قصہ آئندہ آ رہا ہے۔ راستے میں قوم سمود کی بستی پر گزر ہوا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دامن سے اپنے چہرے انور کو ڈھک لیا اور اونٹنی کو تیز کر دیا، اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی حکم فرمایا کہ یہاں سے تیز چلو اور ظالموں کی بستی میں سے روتے ہوئے گزرو، اور ان سے ڈرتے ہوئے گزرو کہ تم پر بھی خدا نخواستہ یہ عذاب کہیں نازل نہ ہو جائے جو ان پر نازل ہوا تھا۔ فلسفہ کے پیارے نبی اور لاڈلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عذاب والی جگہ سے ڈرتے ہوئے، خوف کرتے ہوئے گزرتے ہیں، اور اپنے جانثار دوست کی سخت مجبوری کے وقت میں بھی جانثار کا ثبوت دیتے ہیں، روتے ہوئے جانے کا حکم فرماتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ وہ عذاب ان پر بھی نہ نازل ہو۔ ہم لوگ کسی بستی میں زلزلہ آ جائے تو اس کو سحرگاہ بنا لیتے ہیں، کھنڈروں کی تفریح کو جاتے ہیں، اور رونے کو تو دور کنار رونے کا خیال بھی دل میں نہیں آتا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جگہوں پر اللہ کا عذاب آیا ہے وہاں سے جلدی گزرنے کا حکم دیا، اور اگر
وہاں سے گزر رہے ہو تو اللہ کا ڈر تمہارے دلوں میں ہونا چاہیے کہ کہیں یہ عذاب جو ان پر آیا ہے وہ تم پر نہ آ جائے۔ انشاءاللہ آگے پھر کسی اور قصے کو لے کر بات ہوگی۔